بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہود و نصارہ کو قبروں سے بڑا پیار تھا، بڑا لگاؤ تھا۔ ان کے پاس جب بھی کوئی نیک آدمی مر جاتا تو فوراً ان کی قبر پر عمارت تعمیر کرتے اور اس کو سجدہ بنا لیتے اور اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصارہ پر، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ اور ہمارے میٹھے میٹھے بھائی بھی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی صحابی کا عقیدہ دکھا دو کہ کسی صحابی نے مزار پہ جانا شرک کہا ہو یا حرام کہا ہو۔ ارے حافظ ابن کثیر نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک دن شہدائے احد کی مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ اب حضور کا حاضری دینا شہدائے احد کی، یعنی غیر نبی کی مزار پہ حاضری دینا، ان ادر ورڈز اللہ کے نیک بندوں کی مزار پہ حاضری دینا نبی کی سنت۔ سرکار نے شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دی، ان کو برکتیں عطا فرمائی، تو حاضری دینا نبی کی سنت۔ اور حافظ ابن کثیر نے حدیث کو لکھا، آگے کا جملہ وَكَانَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرْ وَعُثْمَانَ، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سال میں ایک مرتبہ حاضری دیتے تھے، حضرت عمر ابن خطاب بھی حاضری دیتے، حضرت عثمان ابن عفان بھی حاضری دیتے۔ مطلب حاضری تو ہر وقت دیتے تھے، سال میں ایک دن بھی مقرر کر کے حاضری دیتے۔ اسی حدیث سے علماء اہل سنت نے عرس کو منانے کا جواز دیا۔ تو عرس منانا یہ بھی حدیث سے، اور اس کو بھی حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، لیکن وہابیوں نے انگلش ورژن سے اس حدیث کو بھی ہٹا دیا۔ تو شرک یہ کہنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے برابر اولیاء کو مانتے ہیں، ہم اللہ نہیں مانتے، اللہ کا نیک بندہ مانتے۔ اچھا مجھے بتائیے، کبھی ابو جہل کی قبر کو ڈھونڈ کے آپ گئے؟ کبھی نمرود کی قبر کو ڈھونڈ کے گئے؟ کیوں نہیں گئے بھائی؟ کبھی ابو جہل کی قبر پہ نہیں گئے، کبھی نمرود، اس کے بھی کبھی عتبہ شیبہ کی قبر ڈھونڈ کے بھی نہیں گئے۔ جاتے تو کس کی قبر کو ڈھونڈ کے؟ جس شہر میں پتہ چلا اللہ کا ولی آرام فرما رہا، دل کھینچا جا رہا ہے۔ ہندوستان آئے باہر کا آدمی تو دل کرتا ہے خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں حاضری دے دے، عراق جانا ہوتا ہے تو دل کرتا ہے غوث اعظم امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے دے۔ ارے کیوں دل نہیں کرتا فرعون کی قبر کو ڈھونڈ کے جانے میں؟ صرف دل کرتا ہے تو اولیاء کی مزار کو ڈھونڈ کر جانے کا، وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو محبوب رکھا، اللہ کے رسول نے ان کو محبوب رکھا۔ تو ہمارا مزارات پہ حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تبھی ان کی مزار پہ حاضری دیتے۔ ناظرین، موصوف نے اپنی من گھڑت بات کو مضبوط بنانے کے لیے ابن کثیر رحمہ اللہ کا نام لیا اور پھر اس کو حدیث قرار دیا۔ کاش اپنے اتنے بڑے دعوے کے لیے وہ حدیث راوی کے نام کے ساتھ پڑھ کر سناتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور یہ بتاتے کہ ابن کثیر نے کس آیت کی تشریح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتا پائیں گے کیونکہ اس کا وجودی نہیں ہے۔ صرف وَكَانَ أَبُو بَكْرَ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ کہہ کر حدیث کا تاثر دیتے ہوئے بھولے بھالے عوام کو دھوکہ دیا۔ اگر دم ہوتا تو بتاتے کہ ابن کثیر نے کس حدیث کا حوالہ دیا ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر تو حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، وہ تو تفسیر ہے۔
اگر انہوں نے نقل کیا ہوگا تو کسی نہ کسی حدیث کی کتاب سے نقل کیا ہوگا۔ اگر علامہ سیدھے اس کتاب کا حوالہ دیتے جہاں سے ابن کثیر نے لیا ہے تو بعد میں کچھ شان آتی، لیکن چونکہ اس کا وجود ہی نہیں ہے تو بیچارے کہاں سے بتا پائیں گے۔ اب آؤ ہم بتائیں گے کہ قبروں کی طرف جانے کے لیے آپ کا دل مچلتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لے۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر زیارت 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں نہیں کیا جا سکتا، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی قبر کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مرد وفات میں تھے تو اپنی چادر مبارک کو اپنے چہرے مبارک سے بار بار ہٹا رہے تھے۔ پس آپ جب مغموم ہوتے تو اسے ہٹا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وفات سے 5 دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك رواہ مسلم۔ لوگوں سنو، تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، بالیقین میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواہ احمد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ بدترین اس لیے ہوں گے کہ انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہوگا۔ موجودہ زمانے کے قبر پرست ان احادیث کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کر رہے ہیں اور قبروں کو گھروں کی طرح خوب اونچا کر رہے ہیں، ان پر قبے بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر چونا لگانے اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا، جیسا کہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ ونہا عن الکتابت علیہا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو گچی والی بنانے سے منع کیا، اس پر بیٹھنے سے منع کیا، اس پر عمارت بنانے سے منع کیا، اور اس پر کتبے لکھ کر لگانے سے بھی منع فرمایا۔ موصوف نے اپنی من گھڑت حدیث سے عرس منانے کی دلیل بھی نکال لی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا رواہ ابو داؤد۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، اور میری قبر کو عید نہ مناؤ، یعنی میلہ عرس نہ مناؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میلہ عرس درست نہیں ہے تو ایک امتی کی قبر پر عرس و میلہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ثواب اور اجر کی نیت سے 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مقام پر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ بنانا یہودیوں کا عمل ہے، عرس منانا حرام ہے، سال میں 1 مرتبہ زیارت کرنا نبی کا نہیں بلکہ خود ساختہ طریقہ رہا ہے۔ نبی پر یہ بہتان ہے، صحابہ کرام پر یہ الزام ہے کہ وہ ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرتے تھے۔ یہ لوگ صرف زبان سے دعویٰ کریں گے لیکن اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو امت مسلمہ کی ہدایت نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔